سورۃ النمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اور یہ واو جو ہے یہاں پر تفسیری بھی ہو سکتا ہے، یہ آیات ہیں قرآن کی یعنی کتاب مبین کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ہیں اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے لفظ کے ساتھ وہاں پر بھی یوقنون کا آیا ہے کہ در حقیقت ایقان جو ہے، یقین آخرت کا اگر نہیں ہے تو انسان کا عمل اور کردار درست نہیں ہوگا۔ ان الذین لا یرجون بالآخرۃ، یقیناً وہ لا یؤمنون بالآخرۃ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، ان کے نگاہوں میں کھبا دیا ہے، انہیں اپنا ہی کلچر اچھا نظر آ رہا ہے۔ فہم یعمہون، تو اب وہ اندھے ہو کر، لیکن یہ کہ وہ بصیرت باطنی والا اندھاپن ہے، یہ آنکھیں اندھی نہیں۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ان کے دلوں کے اندر جو دل ہے، ان کے سینوں میں وہ اندھے ہو چکے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت برا عذاب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ قرآن مل رہا ہے، پہنچ رہا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور علیم ہے، تبارک و تعالی۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا تھا اپنے اہل سے کہ میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، تو میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں گا تمہارے پاس، او آتیکم بشہاب قبس، یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سردی کے اس موسم میں کچھ آگ تاپ سکو۔ فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار، جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ نہیں، بہت مبارک ہے جو آگ میں ہے، برکت دی گئی ہے اس کو جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور برکت دی گئی ہے اس کے ماحول کو بھی، وسبحان اللہ رب العالمین، اور وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں تو اللہ ہوں، یعنی یہ در حقیقت جو تم سے خطاب ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور میں ہوں العزیز الحکیم، زبردست اور کمال حکمت والا۔ سورۃ النمل اس اعتبار سے بڑی منفرد صورت ہے پورے قرآن مجید میں کہ اس میں تینوں مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں وہ جمع ہیں۔ التذکیر بآلاء اللہ بھی اس میں آپ کو ملے گی، بڑے ہی اپنے ایک منفرد اسلوب میں۔ انباء الرسل بھی ہیں اور قصص النبیین بھی ہیں۔ ویسے تو سورہ شعراء جو اس سے قبل ہم نے پڑھی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ قصص النبیین کے انداز میں ہے، لیکن باقی جو ہے اکثر و بیشتر صورت جو ہے اس پر وہی انباء الرسل کا جو مضمون ہے وہ غالب ہے۔ لیکن یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً برابر یہ تین حصے ہیں۔ تین رسولوں کا ذکر ہے، پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد آپ کو ملے گا حضرت لوط اور حضرت صالح علیہ السلام کا۔ درمیان میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے قصص النبیین کے انداز میں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جب وہ پہنچے ہیں وہاں، فلما جاءہا، جہاں انہیں آگ نظر آئی تھی، نودیا، وہاں ندا کی گئی، پکارا گیا، ان بورک من فی النار ومن حولہا، کہ آگ میں جو کچھ ہے وہ بہت بابرکت ہے، اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں اللہ ہوں العزیز اور الحکیم۔ والق عصاک، اپنا عصا زمین پر ڈالو، فلما رآہا تہتز، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے، کانہا جان، جیسے کہ وہ سانپ ہو، ولا مدبرن، تو وہ پیٹھ موڑ کر بھاگے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی خوف کی شدت کا یہ عالم تھا۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور میں رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پھر اس سے آگے جو بات آئی ہے اس میں اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ اللہ جو ہے یہاں پر استثناء متصل ہے یا استثناء منقطع ہے۔ یہ استثناء منقطع مانا گیا ہے کہ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم،
سوائے اس کے کہ جس نے کوئی ظلم کیا ہو. یعنی اگر کسی شخص نے کوئی ظلم کمایا ہو، اگر اسے متصل مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی خوف طاری ہو جاتا ہے. یعنی جن لوگوں کی رائے یہ ہے، ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت خوف کا طاری ہو جانا اس سبب سے تھا کہ ان سے ایک خطا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، ایک قتل ناحق کے وہ مرتکب ہو گئے تھے، اگرچہ وہ عمدن نہیں تھا، خطا کے ساتھ تھا. لیکن اکثر نے یہی کہا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک علیحدہ جملہ ہے، استئناف ہے یہاں پر، اور یہ استثناء جو ہے منقطع ہے. من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، جس شخص نے کوئی زیادتی کی اپنے اوپر، کوئی ظلم کیا، پھر اس نے بدل دیا، تبدیل کر دیا سوء کو، بدی کو، بھلائی سے، حسن سے، فإنی غفور الرحیم، تو میں غفور الرحیم ہوں. وادخل یدک فی جیبک، اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی برائی پیدا ہوئی ہو، یعنی برس وغیرہ کا مرض نہیں، ویسے ہی سفید ہوگا. فی 9 آیات الی فرعون و قومہ، یہ 2 آیات ہیں ان 9 آیات میں سے. یہ ہم نے 2 نشانیاں تمہیں عطا کی ہیں من جملہ ان 9 آیات کے کہ جو ہم آپ کو دیں گے وقتاً فوقتاً، اور یہ ہے نشانیاں ہماری فرعون کے لیے اور اس کی قوم کے لیے. الی فرعون و قومہ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ قوم جو ہے وہ سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتری ہوئی ہے. فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، تو جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھیں، حقیقت کا مشاہدہ کرانے کے لیے کافی تھیں، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلا. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، یہ اہم مقام ہے. انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا، اگرچہ ان کا یقین کیا ان کے جیوں نے، دل میں یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی بات ہی ہے اور یہ معجزہ ہے اور یہ رسول ہے. وہ یہ بات ان کے اوپر منکشف ہو گئی. یعنی عوام جو تھے ان کے لیے نہ بھی ہوئی ہو، تو جو تھے سردار اور خود فرعون، جحدوا بہا، انکار تو انہوں نے کیا، واستيقنتها انفسهم، ان کے دلوں نے، ان کے جیوں نے، ان کے دماغوں نے اس کو قبول کیا کہ واقعتاً یہ حق ہے. ظلما وعلوا، اس کے باوجود بے انصافی کی بنیاد پر اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. یہ ظلما وعلوا کا تعلق ہے جحدوا بہا سے، وجحدوا بہا ظلما وعلوا واستيقنتها انفسهم، انہوں نے انکار کیا ان کا ظلم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے، اگرچہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا مفسدوں کا. بس یہ ایک رکوع میں اجمالاً تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اب یہاں حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر ہے اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی، ہمیں ایک مقام عطا کیا ہے، ہمیں ایک مرتبہ عطا کیا ہے. اس کے بندے جو صاحب ایمان ہیں ان میں اس نے ہمیں ایک رتبہ دیا ہے، تو اس کے لیے حمد ہے، اس کے لیے شکر ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا علیہ الصلاۃ والسلام. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور انہوں نے کہا حضرت سلیمان نے، لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں سکھا دی گئی ہے جانوروں کی بولیاں، خاص طور پر پرندوں کی بولیاں ہمیں سکھا دی گئی ہیں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شے عطا کر دی گئی ہے. ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑا فضل ہے، بالکل روشن اور واضح. وحشرت سلیمان جنودہ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے، یعنی ان کے معائنے کے لیے، ان کے تمام لشکر، من الجن والانس والطیر، یہ لشکر جو تھے جنات کے بھی تھے، انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے. فہم یوزعون، تو ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھی، ان کی بٹالینز وغیرہ، ان کے علیحدہ علیحدہ جو ہے گروپ بنائے جاتے تھے. حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، تو یہ کہیں نکلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر، جب ان کا آنا ہوا، پہنچنا ہوا ایک وادی پر کہ جہاں چیونٹیوں کی رہائش تھی، یعنی بہت سے بل تھے اور چیونٹیاں جو ہیں اس وادی میں کثرت سے تھیں. قال نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو.
انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنی ننھی جانیں جو ہیں ان کے گھوڑوں تلے، ان کے سموں تلے یا ان کے قدموں تلے جو ہے وہ مسلی جا رہی ہیں۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اس کا یہ قول جو ہے حضرت سلیمان نے سن لیا اور سمجھ لیا تو اس پر متبسم ہوئے، ان کو چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وقال رب اوزعنی، اور یہ جو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی کہ وہ ان جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہے تھے، اس پر خاص طور پر ان کی زبان سے وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کا ترانہ جاری ہوا۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس نے کہا پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر، تیری اس نعمت کا شکر اور حق ادا کر سکوں کہ جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے جن سے تو راضی ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے داخل کیجو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور انہوں نے معائنہ کیا، انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا ان کے جانوروں کا، وہ پرندوں کا۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، ان کا کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، کیا وہ ایبسنٹ ہے، غیر حاضر ہے۔ لأعذبنہ، اور یہ غیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے بہت شدید سزا دوں گا۔ او لأذبحنہ، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے ذبح کر ڈالوں۔ او لیاتینی بسلطان مبین، یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس کھلی سند لے کر آئے، کوئی واقعی عذر ہو، کوئی سبب ہو اس کے پاس کہ جس سے وہ جسٹیفائی کر سکے اپنی ایبسنس کو۔ فمکث غیر بعید، تو کوئی زیادہ دیر نہیں گزری۔ فقال احطت، تو وہ آ گیا، ہدہد پہنچ گیا۔ فقالت، اس نے کہا احطت بما لم تحط به، مجھے ایک ایسی بات کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں ایک قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں جو بڑی یقینی ہیں اور صحیح ہیں۔ یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی، سبا، قوم سبا کا مسکن تھا یمن میں، ان کی ایک اس وقت ملکہ تھی بلقیس نامی۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے۔ وأوتیت من کل شیء، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہیں اس کے پاس جمع ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ کو چھوڑ کر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے، توحید کے راستے سے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ راہ نہیں پا رہے، بھٹک گئے ہیں۔ اللہ یسجدوا، یعنی وہ یہ راہ نہیں پا رہے، صحیح راستہ تک نہیں آ رہے۔ اللہ یسجدوا للہ، کہ نہ سجدہ کریں وہ، اللہ یسجد اللہ، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اللہ کو۔ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں اور زمین کی۔ ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، حضرت سلیمان نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو، یعنی تم نے جھوٹ موٹ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حاضری کے لیے یا واقعتاً تم صحیح خبر لے کر آئے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جاؤ، فالقہ الیہم، یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈالاؤ۔ ثم تول عنہم، پھر ان سے ذرا ہٹ کر دیکھو، فانظر، ذرا اس سے پیٹھ موڑ کر ایک طرف کو ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اب یہ خط لے گیا ہے ہدہد اور اس نے جا کر پھینک دیا ہے، وہ شاید ملکہ کی خوابگاہ میں پھینک دیا ہو۔ قالت یا ایھا الملأ، اب اس نے دربار اپنا منعقد کیا، اس نے کہا ہے میری قوم کے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، یقیناً میری طرف ڈالا گیا ہے ایک خط کے جو بہت باعزت خط ہے۔ انہ من سلیمان، اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے۔ وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ جو ہے سورتوں کے متن کے اندر واقع ہوئی ہے، باقی جو ہے سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں۔
وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ، کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، اور حاضر ہو جاؤ میرے دربار میں اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، میری اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب اس نے کہا سردارو ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میرا یہی معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی، کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے۔ قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، انہوں نے کہا کہ ہم قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اور ہم سخت لڑائی کی صلاحیت اور استعداد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں۔ والامر الیک، لیکن یہ کہ فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ فانظری ماذا تأمرین، تو اب آپ خود دیکھیے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے، دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں، اور جعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے۔ علامہ اقبال نے یہیں سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لیے اس کو عنوان بنایا ہے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اسی آیت کے حوالے سے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ لیکن اس میں یہ بات اہم ہے، جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے نقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو، ہندوؤں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی، اس لیے کہ ہندوؤں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے۔ جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے، وہ محکوم کے محکوم رہے، پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے، اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے۔ تو ان کے لیے معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہوں اور محکوم ہو گئے ہوں، محکوم کے محکوم رہے، چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے، اور یہاں پہ حکومت کے تخت سے وہ گرا کر انہیں اور کھڑا کر دیا گیا نیچے، تو ایک زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ لہذا انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جمنے دیں، لہذا انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے، گھٹیا لوگ تھے، انہیں خطابات دے کر، انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر، اپنے سرکار دربار کے اندر اونچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا، اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے کھلم کھلا طور پر، وہ ڈرتے تھے۔ الا خوف من فرعون و ملئہم، ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے کسی بہتوں کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی، لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یافتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا، یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکم قوم کا، اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا۔